أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ نئے نئے طریقے کیوں بنا رہے دنیا والے، یہ نئے نئے طریقے کیوں بنا رہے دنیا والے، یہ نئے نئے طریقے کیوں بنا رہے دنیا والے، یہ نئے نئے طریقے کیوں بنا رہے دنیا والے. جو حضور لے کے آئے، جو حضور لے کے آئے، وہ پیام کم نہیں ہے. جو حضور لے کے آئے، وہ پیام کم نہیں ہے. کہاں ہم کو اتنی فرصت کہ کروں فضول باتیں، کہاں ہم کو اتنی فرصت کہ کروں فضول باتیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہی کام کم نہیں ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہی کام کم نہیں ہے. یہ میرے نبی کا صدقہ کہ بنا قرآن کا قاری، یہ میرے نبی کا صدقہ کہ بنا قرآن کا قاری. کرو شکر میں خدا کا، کرو شکر میں خدا کا، یہ انعام کم نہیں ہے. کرو شکر میں خدا کا، یہ انعام کم نہیں ہے. الحمدللہ بہت دل کھول کر کے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے مہمانوں کی آبرو کا سامان کر کے آپ لوگ بیٹھے ہیں. قبولیت کی گھڑی میں آسمان سے اللہ کا فیصلہ زمین پر اترنے والا ہے. آپ مہمان کا حق ادا کریں گے، اللہ آپ کا حوصلہ فرمائے گا، آپ کا حق ادا فرمائے گا. آپ نے سن کر کے دکھایا، سنانے والے مہمان نے سنا کر کے دکھایا، اللہ دونوں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ. جو ہم سے بڑے مہمان ہیں، میں تو آپ کے گھر کا مہمان ہوں، میں مہمان کم ہوں، میزبان زیادہ ہوں. جو مہمان ہیں دارالعلوم دیوبند سے تشریف لانے والے، میرے بعد ان کی باری ہے. اگر ان سے پہلے آپ چلے گئے تو یہ جلسہ ناکام ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، چونکہ اصل مہمان کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. انشاءاللہ اپنے اس مہمان کو سن کر کے جائیں گے، مکمل دعا پر یہ جلسہ مکمل ہوگا، مکمل کرا کر کے جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تھوڑے تیار ہیں، تھوڑے تیار ہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مکمل تیار ہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. 3 دنیا ہے، ایک دنیا میں راحت ہی راحت ہے، ایک دنیا میں تکلیف ہی تکلیف ہے، اور تیسری دنیا ہے اس میں تکلیف بھی ہے راحت بھی ہے. وہ کون سی دنیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے 4 مقصد کے لیے مکان بناتے ہیں لوگ، 4 مقصد کے لیے. 3 مقصد کے لیے تو صحیح ہے، چوتھا مقصد ہے تو غلط ہے، اس پر گناہ ہوتا ہے.
اور اس میں برکت نہیں ہوتی، آدمی برباد ہوتا ہے۔ 4 مقصد کے لیے مکان ہے، 3 مقصد صحیح ہے، 1 مقصد غلط ہے۔ 3 مقصد کے لیے مکان صحیح ہے، 1 مقصد کے لیے غلط ہے۔ وہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، یہ جو کپڑا آدمی پہنتا ہے 4 مقصد کے لیے پہنتا ہے، 2 مقصد صحیح ہے، 2 مقصد غلط ہے۔ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دل کا سکون سب کو چاہیے، یہ کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، سکون کیسے ملے گا؟ آپ کو چاہیے؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ 4 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا، 3 دنیا ہے، ایک دنیا میں راحت ہی راحت ہے، ایک دنیا میں تکلیف ہی تکلیف ہے، ایک دنیا میں راحت بھی ہے تکلیف بھی ہے۔ جہاں راحت ہی راحت ہے وہ جنت ہے، جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے وہ جہنم ہے، جہاں راحت بھی ہے تکلیف بھی ہے وہ دنیا ہے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا، 4 مقصد کے لیے آدمی مکان بناتا ہے، 3 مقصد صحیح ہے، 1 مقصد غلط ہے۔ مکان اس لیے بنا رہا ہے کہ اس میں رہائش ہو، یہ مقصد صحیح ہے۔ مکان اس لیے بنا رہا ہے کہ اس میں آسائش ہو، آرام ہو، یہ بھی صحیح ہے۔ مکان اس لیے بنا رہا ہے تاکہ اس میں آرائش ہو، خوبصورت ہو، خوبصورتی دکھائی دے، یہ بھی صحیح ہے۔ مکان اس لیے بنا رہا ہے کہ اس میں نمائش ہو، یہ حرام ہے، غلط ہے۔ 3 مقصد کے لیے مکان بنانا صحیح ہے، 1 مقصد کے لیے غلط ہے۔ آدمی کپڑا پہنتا ہے 4 مقصد کے لیے، کسی کی نقل اتار رہا ہے، کسی کی نقل اتار رہا ہے، کسی کو دکھا رہا ہے، یہ 2 مقصد غلط ہے۔ کسی کی نقل اتار رہا ہے، غیر کی نقل اتار رہا ہے، کسی امیر کی نقل اتار رہا ہے، نمائش کر رہا ہے، یہ 2 مقصد کے لیے کپڑا پہننا غلط ہے، گناہ ہوتا ہے۔ 2 مقصد کے لیے صحیح ہے، آدمی ستر چھپانے کے لیے کپڑا پہن رہا ہے اور اس لیے پہن رہا تاکہ خوبصورت نظر آؤں، یہ دونوں مقصد کے لیے صحیح ہے۔ آخری سوال آپ سے تھا، یہ دل کا سکون کیسے ملے گا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ 4 راستوں سے آپ کو دل کا سکون ملے گا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ 4 راستے سے آپ کو دل کا سکون ملے گا۔ پہلا راستہ، صبر کے ذریعے آپ کو سکون ملے گا۔ امریکہ میں 47% لوگ پاگل ہوئے، جو صبر کرنے والے تھے مسلمان وہ پاگل نہیں ہوئے۔ صبر سے آدمی کا سر ہلکا ہوتا ہے، پاگل نہیں ہوتا۔ بیٹا مر گیا، بوڑھا باپ موجود ہے، کیا کہتا ہے، خدا نے دیا تھا خدا نے لے لیا، سر ہلکا ہو گیا۔ صبر سے سکون ملتا ہے۔ دوسرا راستہ، سکون کیسے ملتا ہے، نماز سے ملتا ہے۔ نماز سے سکون کیسے ملتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ موبائل پر ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جمعہ میں آئے ہیں، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، جھٹ پہ جھٹکا آ رہا ہے، کیا مطلب ہوا؟ دل جب پریشان ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی، اور جب دل کو سکون ملتا ہے تو نیند آتی ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ سکون آپ کو ملے گا نماز سے۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ تھوڑا پڑھیں گے، تھوڑا نہیں پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، مرنے کے بعد پڑھیں۔ تیسرا راستہ ہے سکون کا۔ آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ تیسرا راستہ دھیان دیجیے گا، سکون کیسے ملے گا؟ برکت خدا کی مل گئی، آپ کو سکون ملے گا۔ برکت نہیں ملی، سکون نہیں ملے گا۔ آخری راستہ بتا رہا ہوں، آخری راستہ سکون کیسے ملے گا، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اپنے سے چھوٹے آدمی کو دیکھیے، اپنے سے بڑے آدمی کو مت دیکھیے۔ آپ 4 چکا والے ہیں، سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے۔ اگر سائیکل والے ہیں، پیدل چلنے والے کو دیکھیے۔ پیدل چلنے والے ہیں، اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے۔ آپ کو سکون ملے گا، میرے پروردگار تو نے سائیکل نہیں دیا، موٹر سائیکل نہیں دیا، پیر تو دیا ہے۔ دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہے۔ انشاءاللہ شادی پر گاڑی لیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا، بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا، بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا، بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا، بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا، غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں دل
کو اس مقام پہ لاتا چلا گیا، میں دل کو اس مقام پہ لاتا چلا گیا۔ تیزی کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں سڑکوں پر ماں بہنوں کی بڑی تعداد جا رہی ہیں، میں وہیں سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ باپ نے بیٹی سے کہا، بیٹی میں تمہارا رشتہ اس گھر میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو لڑکا تم کو سونے کا زیور پہنائے گا۔ بیٹی خوش نہیں ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی اس گھر میں تمہارا رشتہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس لڑکے کا مکان 4 بیگھہ میں ہے۔ بیٹی خوش نہیں ہے۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی تو خوش نہیں ہے، ایسے مکان ایسے گھر میں تمہاری شادی کر رہا ہوں جو راجا مہاراجا ہے۔ بیٹی خوش نہیں ہے۔ اب باپ کا کلیجہ دھڑک رہا ہے کہ بات کیا ہے، دال میں کالا ہے۔ بیٹی سے کہہ رہا ہوں زیور پہنائے گا، بیٹی سے کہہ رہا ہوں مکان والا ہے، بیٹی سے کہہ رہا ہوں راجا مہاراجا ہے، بیٹی خوش نہیں ہے۔ تو بیٹی نے سر اٹھا کر کے کہا ابو سونا نہیں چاہیے مجھے تو نبی کی سنت چاہیے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹی کی انگلی میں درد ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی انگلی میں درد ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ پیاری بیٹی بیٹی انگلی میں درد ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ نیند نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا پریشان ہو؟ کہا کہ ہاں پریشان ہوں۔ بیٹی کہتی ہے کہ ابا آپ پر افسوس ہوتا ہے، آپ میرے اوپر افسوس کر رہے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی، نیند نہیں آ رہی ہے اور اس انگلی کے درد نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ ابا آپ سے زیادہ میں آپ کے لیے پریشان ہوں۔ کہا کہ بیٹی وہ کیسے؟ یہ بتائیے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ کہا ہاں محبت ہے۔ کہا کہ دل و جان سے محبت ہے؟ کہا کہ ہاں دل و جان سے محبت ہے۔ کہا کہ ابو ایک دل میں ایک ہی خدا کی محبت ہوتی ہے، غیر خدا کی نہیں ہوتی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے آپ کے اوپر، ایک دل میں بیٹی کی محبت وہیں خدا کی محبت کیسے جمع ہوگی؟ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے بیٹی کو کہا کہ بیٹی کیا ارادہ ہے، ایران جاؤ گی؟ کہا کہ کیوں؟ انعام لینے کے لیے۔ تمہارے سوال کا جواب ہندوستان سے ایران پہنچ گیا، بادشاہ بہت خوش ہوا ہے، تم کو اپنے ہاتھ سے انعام دینا چاہتا ہے، گلے لگانا چاہتا ہے، گود میں بٹھانا چاہتا ہے، بیٹی جانے کے لیے تیار ہو؟ اس بیٹی کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ باپ سے بیٹی کہہ رہی کہ ابا حضور میں تو چلی جاؤں گی، انعام تو مجھے مل جائے گا، وہ ہاتھ بھی ملائے گا، غیر مرد ہے، گلے بھی لگائے گا، غیر مرد ہے، سینے سے لگائے گا، غیر مرد ہے، میرا خدا ناراض ہو جائے گا، دنیا تو ملے گی، دنیا کا بنانے والا خفا ہو جائے گا، ایسے انعام کو لاکھ تو مار سکتی ہو، خدا کو ناراض نہیں کر سکتی۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی فاطمہ میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر گھر سے میرے گھر مت آنا ورنہ تمہارے لیے دروازہ بند تو کر سکتا ہوں، کھول نہیں سکتا۔ دوسری نصیحت کیا کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کو ناراض مت کرنا، ناراض ہو گئے معافی مانگ لینا، اگر ناراض رہے تم نے معافی نہیں مانگی تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا تو میں تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا، نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ آخری 2 مثال ہے، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حسن کو بٹھایا گیا، حسین کو بٹھایا گیا، پیشاب کر دیا، تو اس عورت نے افسوس کیا جس نے گود میں بٹھایا کہ کیسا بچہ ہے، نبی کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، پانی لے کر کے آؤ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، 1 مٹھی 2 مٹھی پیشاب کی جگہ پانی مار لیا، جھاڑ لیا، کہا کہ بیٹے کا پیشاب ہے، بیٹی کا پیشاب نہیں ہے، پاک ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ پھر بیٹی کا پیشاب کیسے پاک ہوتا ہے؟ کہا کہ اگر بدن میں پیشاب نہ لگے، کپڑے میں پیشاب ہے، 1 مٹھی 2 مٹھی 3 مٹھی پانی مار کر کے گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا، بیٹے کا پیشاب ہے۔ اگر بیٹی کا پیشاب ہے تو کپڑا اتارنا چاہیے، بار بار دھونا چاہیے، داغ دھبے چھڑانے چاہیے، بدبو نکالنی چاہیے، گارنا چاہیے، نچوڑنا چاہیے، تب کپڑا مکمل پاک ہوگا۔ پاک الحقانی نے یہاں سے ایک نقطہ لیا کہ بیٹا پیشاب کرے زیادہ محنت نہیں، 2-4 مٹھی پانی مار دیا، گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ بیٹی پیشاب کرے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم پر محنت کرتی ہے،
محنت کرنی پڑتی ہے. جب بیٹی پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے, جب اچھی ماں ملتی ہے تو اچھی قوم ملا کرتی ہے. آخری مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. آخری مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا, اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. بہت دھیان سے سنیے گا. ان لوگوں کو بٹھائیے. یہ کون لوگ ہیں, ان کو بٹھا دیجیے, یہ جلسہ کو خراب کر دیں گے. کمیٹی والے دھیان دے, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا جلسہ بالکل بہت اچھا ہے, بہت اچھے انداز میں چل رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ دل سے سن رہے ہیں, دماغ آپ کا حاضر ہے. دھیان دیجیے گا. یہ آخری نمونہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. مسلمانوں پر حملہ ہوا 700 سال کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 700 سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوا. 3 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. دوسری تاریخ کے حوالے سے 3 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. 3 کروڑ مسلمانوں کی جورو بیٹی پر قبضہ کر لیا. دشمنوں نے مسلمانوں کی جورو بیٹی پر قبضہ کر لیا, اور یہ مسلمانوں کی جورو بیٹی تھی, پڑھی لکھی تھی. ظالموں کو تعلیم دینا شروع کیا. جو تلوار اٹھانے والے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے, اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے. اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے. دھیان دیجیے گا, تیزی کے ساتھ نمونہ نکال رہا ہوں. بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے. جو سب سے بدصورت بیوی ہے وہ کالی ہے, لیکن بادشاہ کو سب سے زیادہ اسی بدصورت بیوی سے محبت ہے. اس کے پاس صورت نہیں ہے, لیکن ساری عورت سے بڑھ کر کے سیرت ہے. صورت سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور سیرت سے دل خوش ہوتا ہے. بادشاہ کو دکھانا تھا کہ میں سیرت کی وجہ سے اس لڑکی سے محبت کرتا. بادشاہ نے امتحان کے لیے ساری بیوی کو جمع کیا. کہا دیکھو خزانہ کھول رہا ہوں, جس کو جو لینا ہے لوٹنا ہے لوٹو. ابھی میں خوش ہوں, جس کو جو لینا ہے لے لو. یہ 5 منٹ کی کا آفر ہے, 5 منٹ کا موقع ہے, جس کو جو لینا ہے لے لو. کسی نے سونے پر ہاتھ مارا, کسی نے چاندی پر ہاتھ مارا, کسی نے ہیرے پر ہاتھ مارا, کسی نے پیسے پر ہاتھ مارا. جس کو جہاں ہاتھ مارنا تھا مار دیا. اب یہ کالی لڑکی کھڑی ہے, باندھی ہے, نوکرانی ہے, جس سے بادشاہ بیوی سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اس لڑکی سے کہا بے وقوف لڑکی جلدی سے لوٹو, 5 منٹ ہی کا ٹائم ہے, ختم ہونے والا. سب نے لوٹ لیا. کہا کہ میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ میں جس پر ہاتھ رکھوں گی وہ میرا ہو جائے گا. کہا کہ ہاں ہو جائے گا. لڑکی نے قریب آ کر کے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. عقل مند میں ہوں, جسے بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہت مل گئی. دوسری مثال دے رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. بادشاہ کے پھول کا بستر لگا رہی ہے لڑکی. بادشاہ کو آنے میں دیر ہے. خیال کیا کہ ابھی بادشاہ کو آنے میں دیر ہے, پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے سو کر کے دیکھنا چاہیے. جیسے ہی سوتی ہے کہ آنکھ لگ گئی. اسی بیچ بادشاہ آ گیا. اچھا, اس نالائق لڑکی کی یہ ہمت, نوکرانی ہو کر کے بادشاہ کے بستر پر کوڑا برسانا شروع کیا. لڑکی روتی بھی ہنستی بھی ہے. اب بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ تمہارا رونا تو سمجھ میں آتا ہے چوٹ لگی ہے, ہنستی کیوں ہو؟ کہا ہنسنے کی وجہ یہ ہے حضور, میں تھوڑی دیر اس بستر پر سوئی, مجھے اتنے کوڑے پڑے. آپ نے بچپن سے 55 اس بستر پر کر دیا, خدا رسول سے مطلب نہیں. خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا, اس خیال سے مجھے ہنسی آئی. تیسری مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. بادشاہ گزر رہا ہے. بادشاہ گزر رہا ہے. لڑکی کپڑا بن رہی ہے, چراغ جل رہا ہے. ایک لڑکی کہتی ہے وہی تو ہے. دوسری لڑکی کہتی وہ ہوتے تو وہ ہوتے. تیسری لڑکی کہتی وہ نہیں وہ تو ہے. بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے, لگتا ہے کہ یہ دشمن ہے. پولیس والے کو بھیجا, پکڑ کر کے لایا, ہتھ کڑی پہنا دی تینوں لڑکی کو. جب لڑکی سامنے آتی کہتی وہی تو ہے. دوسری لڑکی کہتی وہ ہوتے تو وہ ہوتے. تیسری لڑکی کہتی وہ نہیں وہ تو ہے. اب بادشاہ کا اور دماغ خراب ہوا. پہلی بار کیا کہا, دوسری بار کیا کہا؟ تو لڑکیوں سے کہا کہ کیا پہلی بار کہا؟ ہم نے کچھ نہیں سمجھا. دوسری بار کیا کہا؟ کچھ نہیں سمجھا, سمجھاؤ. تو لڑکی نے کہا کہ بادشاہ معاف کیجیے گا, جس لڑکی نے کہا وہ ہے وہ نہیں ہے وہ تو ہے, اس کا یہ مطلب آپ سے نہیں تھا. چراغ جل رہا تھا, روشنی کم ہو رہی تھی. ایک لڑکی نے کہا وہ نہیں ہے, یعنی تیل نہیں ہے. دوسری لڑکی کہتی وہ تو ہے, تیل تو ہے, پھر چراغ کیوں نہیں جل رہا ہے؟ یہ مطلب تھا. پہلی بار کیا کہا؟ کہا کہ دوسری بار آئی تو کہا کہ وہی تو ہے, وہ نہیں وہ تو ہے. وہ ہوتے تو وہ ہوتے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت معاف کیجیے گا, آپ کے سامنے جس لڑکی نے کہا کہ وہی تو ہے, اس کا مطلب تھا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے, بیل ہے.
یہ عورت کی بات بادشاہ ہو کر کے عورت کی بات نہیں سمجھتا، وہی تو ہے یعنی بیل ہے۔ تو دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ ہوتے تو وہ ہوتے، بیل ہوتے تو سنگ ہوتے اور دم ہوتی، سنگ اور دم تو نہیں ہے۔ تیسری لڑکی نے کہا کہ وہ نہیں، وہ تو ہے، اگر بیل نہیں گدھا تو ہے۔ ایک بادشاہ تھا، پیشاب خانے میں بیٹھا، پیشاب خانے میں بیٹھا، آخری مثال دے رہا ہوں، پیشاب خانے میں بیٹھا، بیر ٹوٹ کر کے گرا، پکا ہوا بیر تھا، پیلا ٹس ٹس تھا، بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے چاروں بغل دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اس نے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، تو دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بیر کو چپکے سے اٹھایا، دھو کر کے کھا لیا۔ رات میں مشاعرہ چل رہا ہے، ایک لڑکی کہہ رہی ہے راجا جی میں تو کہہ دوں گی، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے، نالائق لڑکی کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی؟ آج اگر اس نے پول کھول دیا تو یہ تو عزت خاک میں رہ جائے گی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس کا منہ بھرنا ہوگا، مٹھی میں پیسہ لے کر کے بادشاہ کہتا کہے گی کیسے یہ انعام تو لے لے، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لڑکی 150 میں ماننے والی نہیں ہے، لڑکی یہ سمجھ رہی کہ بادشاہ کو میرے مصرے پر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اس لیے مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ اس کے چکر میں تو سارا خزانہ خالی ہو جائے گا، تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ بادشاہ نے کھسیا کر کے کہا کیا بار بار دھمکی دیتی ہے، اتنا پیسہ لینے کے بعد بھی خاموش نہیں ہے؟ یہی نہ کہے گی میں پیشاب خانے میں بیٹھا تھا، پیلا ڈھس ڈھس بیر پکا ہوا تھا، منہ میں پانی آ گیا، دھو کر کے کھا لیا، کہتے یہی کہے گی۔ دنیا میں عورتوں کو بھی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، نامحرموں کے سامنے جاتی ہے عورتیں، بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہے عورتیں، روزہ نماز کرنے کی فرصت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی، چپل ہے اونچے ہیل کی، اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ دھیان دیجئے گا، آخری مثال ہے، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 4 عورت بیٹھی ہوئی تھی، ایک نے کہا میرے دادا کو ایک بھینس تھی، اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری بستی کے لوگ کھیر کھاتے تھے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ اس کے بعد دوسری عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے دادا کو جو بھینس تھی اتنا پیشاب کرتی تھی تو گنگا بہتی تھی۔ تیسری عورت کھڑی ہوئی، کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، میرے دادا کو ایک گھوڑا کھانا تھا، اتنا بڑا تھا کہ اگر گھوڑی کو بچہ ہو جائے وہ ایک کونے سے چلنا شروع کرے دوسرے کونے میں پہنچنے سے پہلے بوڑھا ہو جاتا تھا۔ چوتھی عورت آئی کمپٹیشن کے لیے، کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، میرے دادا کو ایک لگا تھا زمین سے لے کر کے آسمان تک، اور جب بارش کی ضرورت ہوتی تھی تو بادل سے بارش کو جھاڑ لیتا تھا۔ اب تینوں عورت نے پوچھا کہ وہ لگا رکھتا کہاں تھا؟ کہا کہ تمہارے دادا کے گھوڑا کھانے میں رکھتا تھا۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ بادشاہ کو 4 بیوی، چاروں بیوی کے پاس آ کر کے معلوم کرتا ہے صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہاں ہو رہی ہے؟ جو لڑکی پڑھی لکھی تھی وہ کہتی ہے کہ ہاں صبح ہو رہی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ کتنی پڑھی لکھی ہے۔ دوسری بیوی کے پاس بادشاہ جا کر کے کہتا ہے کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے؟ کہا کہ جو ناک میں نک تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ باپ رے کیا نفیس ہے۔ تیسری سے پوچھا صبح ہو رہی؟ کہاں صبح ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جو لالٹن کی روشنی تھی وہ دھیمی پڑ گئی۔
फौज साहब, अब चौथी की बारी आ रही है जो कट पढ़ी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। अब चौथी के पास आकर के बादशाह पूछता है जो पढ़ी लिखी नहीं है कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, का कैसे, का पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है।